الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کے جانبازوں اور اسلام کے سپاہیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں، مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے فرقہ باطلہ کی تنبیہ کے لیے، تردید کے لیے گروپ بنایا ہے اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چادر کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے گروپ بنایا ہے، تاکہ فرقہ مہدویہ اور دیگر فرق باطلہ کی تردید کر سکیں اور ان کے خرافات کا پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دفاع اسلام کے لیے جان و مال، نفس، وقت اور ٹائم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو خیر کی دعوت دیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہی وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 122۔ کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو دینی علوم سے آگاہ ہو کر لوگوں کو دینی علوم سے بہرور کریں، آگاہ کریں اور بتائیں۔ خاص طور سے یہ فرقہ مہدویہ جو باطل فرقہ ہے، جو کفریہ عقائد اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار کا گروہ ہے، اگرچہ یہ چھوٹا گروہ ہے، اس کا نہ کاؤنٹ ہے نہ شمار ہے، لیکن ایک مسلم کا فریضہ ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرے اور خاص طور سے ایسے ظالم لوگوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کرے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد جون پوری اللہ ہے، تو کبھی بولتا ہے کہ آخری نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو کفریہ باتیں ہیں۔ جو اللہ ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کو بھی نبوت ملنے والی نہیں۔ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جون پوری، یہ بھٹکا ہوا، یہ گمراہ اور چھپ چھپ کر گل کھلانے والا، اور اس کی انتہا بھی ایسی ہی ہوئی ہے جنگلات بیابان میں۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو آج تک
اس جون پوری کے باطل عقائد کو اپنائے ہوئے ہیں اور باطل عقیدہ کے دفاع میں طرح طرح کی واہی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ رب العالمین کی وحی آتی ہے اس کے پاس۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین پر تہمت لگائے، الزام لگائے۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے جبکہ کچھ بھی اس کے پاس وحی نہیں آئی ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مہدویہ فرقہ باطل فرقہ ہے، کفریہ فرقہ ہے، اسلام سے، مسلمانوں سے، قرآن سے اور اللہ رب العالمین سے اس فرقے کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے باطل پرستوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، قرآن و سنت کے پیغام ان لوگوں تک پہنچائے اور بتائے کہ تم لوگ جو عقیدے رکھتے ہو یہ باطل عقیدے ہیں، یہ کفریہ عقیدے ہیں۔ توحید، رسالت، صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، حج، یہ اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، اور جو ان ارکان کو فالو نہیں کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، بہت ہی عظیم ورک ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو خلوص عطا فرمائے اور گمراہ لوگوں کو، خاص طور سے فرقہ مہدویہ کو، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔